یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جس کعبۃ اللہ کا آپ طواف کریں گے جا کے، مکے میں جس کعبے کو آپ جا کے دیکھیں گے، مکے کے جس کعبے پہ آپ حجر اسود کو دیکھیں گے، مکے میں جس کعبے کو جا کے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے چھوئیں گے، غلاف کعبہ پکڑیں گے، دعائیں مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، دل کو یہ یقین دلائیں گے کہ اللہ کے ایک گھر کے سامنے کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہیں، ہاتھ خالی نہیں جائیں گے. اس مکے میں اس زمانے میں 365 بت رکھے ہوئے اس کعبۃ اللہ. ہمارے نبی جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں، جب ہمارے نبی 10,000 کا لشکر صحابہ کرام کا لے کے مکے میں داخل ہوئے ہیں، یہ بات میں صرف اور صرف ایک وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں. فتح مکے کا واقعہ صرف اور صرف ایک وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، امت کو، مسلمانوں کو اگر اپنی تاریخ نہیں پتا ہے تو وہ کسی دوسرے آدمی سے کیا اپنے مذہب کے بارے میں بات کریں گے. مکہ فتح ہوا، ایک تماچا کسی کے نہیں پڑا. یہ نہیں پتا ہے ان کو. ہمارے نبی نے جو پیغام دیا ہے، چونکہ ہم نے اس کو بھلا دیا، اس وجہ سے آپ ذلیل و رسوا آج ہم دنیا میں ہو رہے ہیں. جس وقت مکہ فتح ہوا ہے، کیا منظر تھا سوچ کے دیکھے گا. دیکھیے اللہ نے امیر و غریب ہر طرح کے لوگ دنیا میں بنائے، لیکن امیر آدمی ہو یا غریب آدمی ہو، تصور کی دولت سے اللہ پاک نے ہر شخص کو مالا مال کیا ہے. اگر آپ سوچیں، امیجن کریں، تصور کریں، آپ کو وہ نظارہ دکھے گا. چاروں طرف سے مکے میں مسلمان داخل ہو رہے ہیں، ایک تماچا کسی کے نہیں مارا گیا. سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں، اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہے. جب وہ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو سعد بن عبادہ چلا کے کہتے ہیں، اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، چلا کے کہتے ہیں کہ مکے والوں، تم نے بہت ظلم کیا تھا اللہ کے نبی کے اوپر، تم نے بہت ظلم کیا تھا مسلمانوں کے اوپر، آج ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. جیسے ہی سعد بن عبادہ کی زبان سے یہ جملے نکلے، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا کہ ان کے ہاتھ سے اسلام کا پرچم چھین لو. ان کے ہاتھ سے اسلام کا پرچم چھینا گیا اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ سعد، تم سے کس نے کہا ہے کہ آج بدلے کا دن ہے؟ تم سے کس نے کہا ہے کہ آج انتقام کا دن ہے؟ آج تو کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا دن ہے. آج تو کعبۃ اللہ کو نور ایمان سے جگمگانے کا دن ہے. آج آپ معافی دے دی جائے مکے میں، جو خانہ کعبہ کے غلاف سے آ کے لپٹ جائے اس کے لیے معافی ہے، جو اپنے گھر میں چھپ جائے اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو معافی ہے. ابو سفیان مشرکین مکہ کے سردار تھے، لیکن اسی دن صبح انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. جب یہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، جب لوگ غلاف کعبہ سے لپٹے تو معاف کر دیے گئے، اپنے گھروں میں جا کے چھپ گئے تو معاف کر دیے گئے، ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے تو معاف کر دیے گئے. اب اس موقع پہ اللہ کے نبی کے ساتھ تمام کے تمام جلیل القدر عالی مرتبہ صحابی موجود تھے. مطلب تاریخ اسلام کا کوئی بڑا صحابی ایسا نہیں ہے جو اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر نہ موجود ہو. یہ بات میں زور دے کے کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بڑے لوگوں کی کوئی بھیڑ ہوتی ہے تو اس میں کوئی اہم ذمہ داری کسی بڑے آدمی کو ہی دی جاتی ہے. حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، تمام طلحہ ابن عبید اللہ بھی تھے، زبیر ابن عوام بھی تھے، خالد بن ولید بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، عبیدہ ابن جراح بھی تھے، تمام صحابی وہاں پہ موجود تھے. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. مکے میں داموں بکے ہوئے بلال، جو مکے میں غلام بن کے آئے تھے، داموں بکے ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ کی برکت کا نتیجہ یہ تھا کہ آج ان کی قسمت میں یہ شرف حاصل ہوا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے انہوں نے اذان دی. اور کیا اذان تھی اور کیا آواز تھی ان کی. اس کی آواز میں اجالا تھا، آدمی دیکھنے میں کالا تھا. اذان آج گونجے گی، یہ مکے میں پہلی اذان تھی. اس لمحے سے پہلے مکے میں اذان نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اذان کی شروعات مدنی زندگی میں ہوئی تھی. ابھی جب ہم مسجد نبوی کی تعمیر آپ کو بتائیں گے، مسجد نبوی کی تاریخ بتائیں گے، تب بتائیں گے کہ اذان کی آواز کیسے شروع ہوئی تھی. یہ لمحہ ایسا تھا کہ مکے میں پہلی بار اذان کی آواز تھی. اذان آج گونجے گی کعبے کی چھت سے، اذان دینے دیکھو بلال آ گئے. حضرت بلال نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی. جب حضرت بلال اذان دے رہے تھے
تو ایک طرف ابو سفیان کے ساتھ مکے کے کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا مگر ابھی دین سے بہت دور تھے. اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ آج زندہ نہیں ہے. اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کالے بھجنگ حبشی کی زبان سے یہ الفاظ وہ سنتا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی. اذان کے لیے وہ کہہ رہا ہے, کہہ رہا اچھا ہوا کہ آج میرا باپ زندہ نہیں ہے. اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ اس کالے حبشی کے زبان سے یہ الفاظ سنتا تو اسے بہت تکلیف ہوتی. اور ابو سفیان تم بھی تو کچھ کہو, میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ جملے سننے کے بعد میں زندہ کیسے. تو ابو سفیان نے کہا کہ نہ, میں تو اب اسلام قبول کر چکا ہوں, میں اللہ کے نبی کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر چکا ہوں, اب میری زبان سے ان کے خلاف ایک لفظ نہیں نکل سکتا. اور یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں ان کے دل پہ اللہ کی طرف سے القاء کر دی جائے گی. اور یہی موقع تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا کہ ایک طرف بلال کے حسب و نسب پہ انگلی اٹھ رہی ہے, بلال کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بلایا, آپ کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا, آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے, کعبۃ اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا. ہمارے نبی نے کعبۃ اللہ کا طواف اونٹنی میں بیٹھ کے اس لیے کیا کہ دنیا دیکھ لے کہ اللہ کا نبی طواف کر رہا ہے. اور طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے, اور آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے تو سورہ حجرات کی آیت کا نزول ہوا جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا والوں سن لو. غور سے سنیے گا, اس بات کو میں بہت زور دے کے بتا رہا ہوں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن ہمارا ہے, ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن ہمارا ہے, اور قرآن ہمارا ہے تو ہم نے اس کو چوم کے طاق کے اوپر اتنی اونچائی پہ رکھ دیا کہ میرا اپنا ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا جس کو اٹھا کے ہم کبھی پڑھنے کی توفیق کریں. لیکن قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے, قرآن میں باقاعدہ سورہ حجرات کی جس آیت کا نزول ہوا ہے اس میں یعنی اس میں معنی یہ ہے کہ دنیا والوں سن لو کہ ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے, تم آدم اور حوا کی اولاد ہو. کوئی رنگ روپ بھید بھاؤ امیر غریب چھوٹا بڑا کوئی معنی نہیں رکھتا. جس طریقے سے ہر شخص کا اپنا ایک الگ جداگانہ نام ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کی ایک پہچان ہوتی ہے, اس سے بڑھ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں. مطلب اس موقع پہ حسب اور نسب کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ ذات برادری امیر غریب گورا کالا چھوٹا بڑا یہ صرف تمہاری ایک پہچان کے لیے, اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں. مکہ فتح ہو گیا. مکہ جب فتح ہو گیا تو تیسرا دن یا چوتھا دن تھا. اللہ کے نبی مکے کی گلیوں سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اللہ کے نبی نے کہ ایک بہت ضعیف عورت ہے, بوڑھی عورت ہے, لکڑی کا ایک بڑا سا گٹھر سر پہ لیے ہوئے, ایک پیر سے لنگڑی بھی ہے, اور لنگڑاتے لنگڑاتے وہ لکڑی کا گٹھر لیے ہوئے کہیں جا رہی ہے. وہ عورت پہچانتی نہیں تھی اللہ کے نبی کو کہ یہ کون ہے. ہمارے نبی اس کے پاس گئے اور جا کے اس سے کہا کہ ماں تمہارے پیر میں بھی تکلیف ہے اور لکڑیوں کا بوجھ بھی زیادہ ہے, لاؤ تمہارا میں یہ بوجھ اٹھا کے تمہارے گھر تک پہنچا. ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ مسلمان دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے, دوسروں پہ بوجھ لادنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اس عورت کا وہ گٹھر لیا اور اپنے سر پہ رکھا اور اس عورت کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. اب غور فرمائیے کہ وہ عورت باتیں کیا کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے بتاؤ, ایک تم ہو, نہ جان نہ پہچان, نہ کوئی رشتہ نہ ناتا, پریشانی میں تم نے دیکھا تو اپنا وقت بھی ضائع کیا اور میرا بوجھ اٹھا کے سر پہ رکھ لیا اور میرے گھر تک پہنچانے جا رہے ہو. ایک وہ محمد ہیں, جب سے مکے میں آئے سنا یہ ہے کہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, قتل و خون کر رہے ہیں. اسے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی یہ کون ہے. ہمارے نبی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم لوگ ہوتے گٹھر وہیں پھینک دیتے, پہلے تحقیق کرو بعد میں انگلی اٹھانا. گٹھر ساتھ میں لے کے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جب اس کے گھر پہنچ گئے وہ گٹھر اتار کے رکھا تو اس نے کہا بیٹا اپنا نام بتا دو. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اماں نام پوچھ کے کیا کرو گی, ہم نے کسی نام کے لیے, کسی ناموری کے لیے, کسی انعام کے لیے تمہارا کام نہیں کیا, تمہیں تکلیف و پریشانی میں دیکھا تو تمہاری مدد کر دی. اس نے کہا نہیں, تمہیں نام بتانا پڑے گا, اس لیے بتانا پڑے گا کہ کل کو اگر مکے میں کہیں مجھے محمد مل گئے تو میں ان سے کہوں گی کہ ایک تم ہو جو قتل و خون کر رہے ہو, ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کی راہ چلتے مدد کرتے ہیں. تو ہمارے نبی نے مسکرا کے جواب دیا کہ اماں پورے راستے تم جس محمد کو برا کہتی آ رہی تھی میں وہی ہوں. تو اس نے کہا اگر یہی محمد ہیں
اور پھر پہلے مجھے اسلام قبول کرا دو، پہلے میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اس کے بعد تم میرے گھر سے نکل کے جاؤ۔ یہ مسلمان تھا، یہ مسلمان تھا، یہ مسلمان کی پہچان تھی جس نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ یہ تو خیر اللہ کے نبی تھے، صحابہ اکرام کے تمام واقعات ایسے ہیں کہ جن کے انداز سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نہ جانے کتنے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا اور اس کے باوجود بھی اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان کو پتا چلا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔